رات کے 1 بجے میں نیند میں جا چکا تھا جب عرفہ کی کال آئی۔ میں نے ایک آنکھ ذرا سی کھولی، اس کا نمبر دیکھ کے میری دونوں آنکھیں کھل گئیں۔ میں فوراً سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ شاید آج سے پہلے مجھے اتنی خوشی کسی کے فون کے آنے کی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، گلا صاف کیا، لہجے میں بیزاریت بھری۔ ہیلو، کون؟ جیسے مجھے اپنی نیند خراب ہونے پہ بڑا غصہ ہو۔ جی میں عرفہ، وہ منمناتے ہوئے بولی۔ میں نے دونوں ابرو چڑھاتے ہوئے کہا، کون عرفہ؟ لہجے میں اجنبیت تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میں نے کہا، جی کون ہیں آپ؟ وہ کہنے لگی، وہی جسے آپ نے لفٹ دی تھی، واک کے دوران ہماری بات ہوئی تھی، اس نے مجھے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، آپ کا نام عرفہ ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگی، جی میں نے بتایا بھی تھا۔ میں نے کہا، سوری، میں نے توجہ نہیں دی ہوگی۔ کہیں عرفہ، سب خیریت؟ آپ نے اس وقت کال کی؟ وہ کہنے لگی، وہ ایکچولی میں آپ کی فیکٹری دیکھنا چاہتی تھی، شاید مجھے کوئی کام پڑ جائے۔ میں نے کہا، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ایک آرکیٹیکچرر ہیں اور آپ کا کنسٹرکشن وغیرہ کا کام ہے، تو میرا آپ سے کیا واسطہ؟ میری بات سن کے کہنے لگی، مجھے ملٹیپل بزنس میں دلچسپی ہے، ایسے ہی آپ سے آپ کی فیکٹری میں ملنا چاہتی تھی، اگر آپ بلانا چاہیں تو۔ میں نے کہا، میری فیکٹری میں کوئی بھی خاتون نہیں ہے مس عرفہ، اور میں مناسب نہیں سمجھتا کہ آپ کو وہاں بلاؤں۔ آئی ایم سوری، میں اتنا بڑا بکھیڑا نہیں پال سکتا تھا، فیکٹری کہاں سے ارینج کرتا؟ وہ کہنے لگی، او آئی سی، اوکے، پھر کہیں اور مل لیتے ہیں۔ وہ شاید مجھ میں دلچسپی رکھنے لگی تھی۔ میں نے کہا، سوری مس عرفہ، میں آپ سے مل کر کیا کروں گا؟ ملنے کی کوئی وجہ بھی تو ہو، اور پھر رات کے 1 بجے آپ مجھ سے یہ باتیں کر رہی ہیں۔ یہ بات تو دن کے وقت بھی ہو سکتی تھی۔ مجھے لگا پتہ نہیں خیریت ہو۔ میری بات پہ وہ گھبرائی۔ آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا 1 بج گیا ہے، ریئلی ویری سوری۔ اٹس اوکے عرفہ، کوئی بات نہیں، آپ شاید اپنے کام میں بیزی ہوں گی، آپ کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے اس کی خفت کو مٹایا۔ کہنے لگی، جی، یہ کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ میرے اندر تو بہاروں کا موسم آن ٹھہرا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی، مجھ سے باتیں کرنا چاہتی تھی، مجھ پہ تو شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا جھوموں، ناچوں، گاؤں، خوشیاں مناؤں۔ اس نے مجھے خود فون کیا تھا، یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اس رات مجھے بڑے مزے کی نیند آئی۔ صبح میں آفس گیا، میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ دوپہر کو پھر سے عرفہ کی کال آئی، کہنے لگی، کیا فری ہیں؟ میں نے کہا، کیوں؟ کہنے لگی، ساتھ میں لنچ کر لیتے ہیں۔ میں نے کچھ نخرے دکھائے لیکن مان گیا۔ میرے مان جانے پہ وہ خوش تھی۔ اس سے پہلے کہ میں گاڑی کی چابی اٹھاتا میرے ڈیڈ کمرے میں آ گئے۔ کہنے لگے، دبئی کے کچھ انویسٹر آئے ہیں، تم جا کے انہیں ڈیل کر لو۔ وہ گارڈن پام ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، تم اسی ریسٹورنٹ میں جا کے انہیں مل کر ڈیل کر لو۔ اگر وہ لوگ قائل ہو گئے تو سمجھو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ شیخ عبداللہ دبئی کا بہت بڑا انویسٹر ہے۔ میں نے کہا، ڈیڈ کیا ابھی جانا ضروری ہے؟ وہ کہنے لگے، ہاں جاؤ، اب میری بات ہو چکی ہے، 1 گھنٹے تک میٹنگ کی ٹائمنگ سیٹ ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 1 گھنٹے تک ہی مجھے عرفہ سے ملنے جانا تھا، مگر جس ریسٹورنٹ میں اس نے مجھے بلایا تھا وہ اسی ہوٹل کے قریب تھا۔ میں میٹنگ کے لیے مقررہ وقت پر پہنچا، بلکہ 20 منٹ پہلے پہنچا، مگر سامنے شیخ عبداللہ کے پاس عرفہ کو بیٹھے دیکھ کر میرے ہوش اڑے۔ شیخ عبداللہ مجھے دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھے اپنے پاس بلانے لگا۔ مجھے دیکھ کے عرفہ کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میں جب شیخ عبداللہ کے پاس پہنچا تو وہ اٹھ کے میرے گلے لگ کے مجھ سے ملا۔ کیسے ہو ینگ مین؟ میں نے کہا، فرسٹ کلاس۔ اس نے سامنے کرسی پہ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ کرسی عرفہ کے برابر والی کرسی تھی۔ جیسے ہی میں بیٹھنے لگا وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اوکے سر، میں اب اجازت چاہوں گی۔ عبداللہ کہنے لگا، مس عرفہ پلیز بیٹھیں، ابھی ہماری بات مکمل تو نہیں ہوئی۔ وہ کہنے لگی، نو سر، آپ شاید کسی اور جگہ انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ شاید وہ بھی اسی سلسلے میں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کے سمجھ گئی کہ میں کیوں آیا ہوں۔ مس عرفہ، میں 2 جگہ بھی انویسٹ کر سکتا ہوں، آپ کے پروجیکٹ بھی میں نے دیکھے ہیں، پلیز ہیو اے سیٹ۔ اسے شاید مجبوراً بیٹھنا پڑا۔
بیٹھی میرے برابر میں ہی تھی، رخ دوسری طرف موڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ شیخ چائے منگواتا، ویٹر سے چائے کا میں نے کہا، ابراہیم دس از ناٹ فیئر ینگ مین، تم دونوں میرے مہمان ہو۔ میں نے کہا مہمان تو آپ ہیں شیخ صاحب، اس لیے مہمان نوازی کا موقع آپ مجھے دیں۔ جب میں دبئی آؤں گا تو آپ کی مہمان نوازی ضرور دیکھوں گا۔ کیوں نہیں، ضرور۔ اس سے پہلے کہ میں شیخ عبداللہ کو اپنے بنائے ہوئے پروجیکٹس کے بارے میں ڈیٹیل دیتا، عبداللہ کہنے لگا، تمہارے بنائے ہوئے فارم ہاؤس کی ویڈیو اور پکس مجھے ہمدان صاحب نے دکھائی تھی۔ کیا فارم ہاؤس بنایا ہے تم نے، فینٹاسٹک۔ تمہارے باقی کے بنائے ہوئے پروجیکٹس بھی کمال ہیں ینگ مین۔ عرفہ سے شاید میری تعریف برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ سر مجھے پلیز اجازت دیں، میری ایک اور جگہ بھی میٹنگ ہے۔ میں نے کہا عرفہ پلیز چائے تو پی کے جائیں نا، آنے والی ہے۔ میرے کہنے پہ شیخ عبداللہ بھی کہنے لگا، مس عرفہ پلیز بیٹھیں، مجھے آپ کے کام کا انداز بھی بہت پسند ہے، آئی پرومس میں کچھ نہ کچھ آپ کی کمپنی کو بھی دوں گا۔ وہ کہنے لگی، نو سر ہمارے پاس کام کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ سے کہہ تو رہی ہوں کہ ایک اور جگہ بھی میٹنگ ہے، اور میرے بنائے ہوئے نقشے اور اس پر بنانے جانے والے پروجیکٹس اپنی مثال آپ ہیں، مجھے انہیں ویڈیو کے ذریعے پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی جلن مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ عبداللہ صاحب آپ ایسا کریں، آپ فارم ہاؤس کا ٹھیکہ مس عرفہ کو دے دیں، یہ یقیناً مجھ سے بہتر بنا کے دیں گی، اور اگر یہ چاہیں تو آئیڈیاز میں دے دوں گا، ہم مل کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ میری بات سن کے عرفہ نے مجھے برجستہ غصے سے دیکھا۔ ہاں اس پہ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ عبداللہ شیخ یہاں ایک بہت شاندار فارم ہاؤس پہ انویسٹ کرنا چاہتا تھا۔ عبداللہ کی بات پہ عرفہ کہنے لگی، سوری سر میں کسی کے انڈر کام نہیں کرتی۔ عبداللہ شیخ کہنے لگا، لیکن آپ دونوں مل کر کام کریں تو آئی تھنک کمال کر دیں گے۔ مس عرفہ پلیز آپ اس بارے میں سوچیں۔ چائے آ چکی تھی، اس نے اپنے کپ میں چائے ڈالی، کہنے لگی، نہیں سوری سر، یہ کہہ کے چائے پینے لگی۔ عبداللہ نے کندھے اچکائے۔ میں نے بھی گرم گرم چائے کا ایک گھونٹ ہی لیا تھا کہ عرفہ چائے ختم کر چکی تھی۔ میں حیران ہوا تھا، اتنی گرم چائے اس نے اتنی جلدی کیسے پی لی؟ کیا پاگل تھی یہ لڑکی؟ اسے میرے پاس بیٹھ کے چائے نہ پینی پڑے اس لیے وہ گرم گرم چائے 1 منٹ میں پی چکی تھی۔ یہ دیکھ کر تو عبداللہ شیخ بھی کچھ متحیر ہوا تھا۔ اس نے پرس سے اپنی چائے کے پیسے نکالے اور بل بک میں رکھ دیے۔ تھینکس فار ٹی۔ عبداللہ شیخ کہنے لگا، مس عرفہ یہ چائے میری طرف سے تھی۔ وہ کہنے لگی، مگر بل کسی اور نے بھرنا ہے سر، اور میں پانی بھی دوسروں کے پیسوں کا پینا پسند نہیں کرتی جہاں پہ ڈیلنگ نہ ہو۔ یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلی گئی۔ شیخ عبداللہ حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بڑی عجیب لڑکی ہے، میں نے کہا ایسی ہی ہے۔ بہرحال شیخ عبداللہ کہنے لگا، یہ ایگریمنٹ ہے، اس کے ساتھ چیک بھی اٹیچ ہے۔ میں نے بنا پڑھے ایگریمنٹ سائن کیا، چیک جیب میں ڈالا اور شیخ عبداللہ سے اجازت لے کے باہر نکلا۔ تب تک عرفہ پارکنگ ایریا میں جا چکی تھی۔ میں تیز قدموں سے اس تک پہنچا۔ عرفہ رکو پلیز۔ میں اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ اپنے پرس میں سے اس نے ماؤتھ فریش کی سویٹ نکال کے منہ میں ڈالی تھی۔ شاید گرم گرم چائے سے منہ میں جلن شدید ہوئی تھی۔ کہنے لگی، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بڑے غصے میں تھی۔ اتنی گرم چائے پینے کی کیا ضرورت تھی؟ آرام سے پی لیتی، خواہ مخواہ منہ جلا بیٹھی۔ مجھے واقعی اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کے کہنے لگی، تم سے مطلب؟ میں نے کہا، تم اگر کہو تو میں ڈیل کینسل کر دیتا ہوں۔ میری بات پہ وہ نافہمی سے مجھے دیکھنے لگی۔ کیوں؟ میں نے کہا، شیخ تم سے ڈیل کر لے گا، تمہاری میری کامیابی الگ الگ تو نہیں ہے، اگر تم بھی کامیاب ہوگی تو باخدا مجھے خوشی ہوگی۔ وہ کہنے لگی، کیا لگتے ہو تم میرے بھائی ہو؟ ایسا کون سا سگا رشتہ ہے میرا تم سے کہ میری کامیابی اور تمہاری کامیابی ایک ہوگی؟ میں نے کہا، رشتہ ہو بھی سکتا ہے اگر تم اقرار کر دو تو۔ مل کر اگر ہم کچھ کریں گے تو واقعی کمال کر دیں گے، بزنس میں بھی اور زندگی میں بھی۔ پلیز جانے بھی دو غصہ۔ میں نے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی ابراہیم ہمدان کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے ساتھ کام کرنا مجھے قبول نہیں ہے اور شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کے وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا چکی تھی۔ میں بھی گاڑی میں بیٹھ گیا، اپنی وہ ہوڈی پہنی، ڈرائیور کو کال کی
اور اپنی وہی گاڑی ایک مین روڈ پہ لانے کے لیے کہا، جس گاڑی سے میں عرفہ کی نظر میں سالار تھا۔ جینز کی پینٹ تو پہلے سے پہن رکھی تھی، بس یہ کیا کہ شوز اتار کے میں جاگرز پہن چکا تھا۔ راستے میں مجھے ڈرائیور اسی گاڑی میں ملا جہاں میں نے اسے آنے کے لیے کہا تھا۔ اپنی گاڑی کی چابی میں نے ڈرائیور کو دی۔ دوسری گاڑی میں بیٹھ کر میں اسی ریسٹورنٹ میں پہنچ گیا جہاں عرفہ نے مجھے بلایا تھا۔ وہی چہرہ چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اپنے دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوا، وہ اپنی کرسی پر بیٹھی تھی، ماتھے پہ بل تھے، بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی کیونکہ میں 10-15 منٹ لیٹ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں سامنے آیا فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ کیسے ہیں آپ؟ میں تو سمجھی تھی آپ آ جائیں گے ہی نہیں، مجھے بس آپ کا انتظار ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا ایسا بھی بے مروت نہیں ہوں، ایک لڑکی میرا انتظار کرے اور میں اسے اذیت میں مبتلا رکھوں؟ انتظار کی اذیت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے مس عرفہ۔ میں نے جان بوجھ کے دکھی ڈائیلاگز بولے تھے کیونکہ اس طرح کی باتیں سن کے لڑکیاں متجسس ہوتی ہیں کہ آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے، اور وہ ایسی ہی لڑکی تھی۔ میں بیٹھ گیا۔ کہنے لگی آپ کی باتوں سے لگتا ہے دل کی بہت گہری چوٹ کھائی ہے آپ نے۔ میں نے کہا ٹھیک سمجھا ہے آپ نے، بہت گہری چوٹ کھائی ہے، اتنی گہری کہ اب کسی پہ بھی اعتبار کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ کیونکہ میرا کام تو بچوں کی گارمنٹس کا ہے، آپ اپنے والد کے ساتھ کنسٹرکشن کا کام کرتی ہیں، آرکیٹیکچرر ہیں آپ نے بتایا تھا۔ کہنے لگی جی ہاں، میں نے آپ کو کام کے لیے نہیں بلایا تھا۔ میں نے کہا پھر آپ نے مجھے کیوں بلایا تھا؟ کہنے لگی بس ایسے ہی، میں آپ سے کچھ دیر باتیں کرنا چاہتی تھی۔ بار بار اپنی انگلیاں چٹک رہی تھی، نروس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھ سے آپ کیا بات کر سکتی ہیں، میں تو آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں، آپ کے کاروبار میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہنے لگی کیا صرف پیسوں کا ہی رشتہ ہوتا ہے، انسانیت کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے بھی اس رات ہماری مدد پیسوں کے لیے کی تھی؟ نہیں نا۔ میں نے کہا میں ذاتی طور پہ بھی بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی بس ایسے ہی، آپ کا ٹوٹا ہوا لہجہ سن کر اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے تھوڑا بہت جان کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ نے اس وقت میری مدد کی تھی جب میں بے حد پریشان تھی، اور اس کے بعد بھی آپ نے میری جان بچائی، بلکہ بہت سے لوگوں کی مدد کی، اور میں ایک اچھے انسان کی دل سے عزت اور قدر کرتی ہوں۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں، آپ اپنے دل کی ہر بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے اس التفات پہ میرا تو دل فدا ہو گیا۔ کاش کہ میری اصلیت کے ساتھ وہ مجھ سے یوں بات کرتی، واری صدقے نہ ہو جاتا اس کے۔ میری خاموشی پہ کہنے لگی کیا بات ہے، آپ مجھ سے دوستی نہیں کریں گے؟ میں نے کہا دوستی کے نام پہ بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے مس عرفہ، اس لیے سمجھ آ گیا ہے کہ مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ دوستی تو شاید محبت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور میں محبت کرنے سے ڈرنے لگا ہوں۔ آپ بہت اچھی لڑکی ہیں، لیکن میری طرف سے معذرت ہے۔ اسی وقت ویٹر چائے رکھ کے جا چکا تھا۔ میں نے کہا یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اس بات کو مائنڈ کرنا چاہیے۔ کہنے لگی اچھا چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ یہ کہتے ہی جیسے اس نے چائے کا کپ اٹھایا، شاید ہینڈل پر پہلے سے ہی باریک دراڑ تھی۔ جیسے ہی اس نے کپ اٹھایا، کپ کا ہینڈل ٹوٹ چکا تھا، کپ ٹیبل پہ گرا اور گرم چائے عرفہ پہ۔ اس سے پہلے کہ چائے اس پہ گرتی میں فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھ گیا۔ اسے میں نے فوراً سے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا آپ کو لگی تو نہیں؟ وہ شاید ضبط سے گزر رہی تھی۔ میں نے ویٹر کو چلا کے بلایا، اندھے ہو گئے ہو کیا؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ چائے رکھنے سے پہلے دیکھا نہیں تھا کہ کپ ٹھیک ہے یا ٹوٹا ہوا ہے؟ ویٹر کا تو جیسے رنگ اڑا، کیونکہ میری دھاڑ پہ سب لوگ میری طرف دیکھنے لگے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزروں۔ میں نے فوراً جیب سے رومال نکالا اور عرفہ کے کپڑے جھاڑنے لگا، صاف کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ سے رومال پکڑ لیا۔ شاید میں یہ بھول گیا تھا کہ میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ اس کے کپڑوں سے چائے صاف کر سکوں۔ میں نے ویٹر کا گریبان پکڑ لیا۔
میں نے کہا اگر اس گرم چائے کی وجہ سے اسے کوئی نقصان پہنچتا تو میں تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑتا. تم لوگ کتنے کیئر لیس ہو, تم لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے. ہوٹل کا مینیجر آ گیا. ویٹر تو یوں تھا جیسے سانس لینا بھول گیا ہو. عرفہ کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں سالار, اس کا گریبان تو چھوڑیں. میں نے کہا اس کی ہمت کیسے ہوئی ٹوٹے کپ میں تمہیں چائے دینے کی؟ اگر کپ تمہارے اوپر ہوتا, تمہیں اندازہ ہے کہ کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ تم اچھا خاصا جل چکی ہوتی اور میں اسے زندہ ہی نہ چھوڑتا. پتہ نہیں مجھے اتنا غصہ کیوں آیا تھا, میں اس کے سامنے کیوں بے بس ہوا تھا, خود پہ کنٹرول کیوں نہیں کر پایا. بڑی حیرت سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی. مینیجر کہنے لگا میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. میں نے ویٹر کا گریبان دھکا دے کے چھوڑا تھا, وہ گرتے گرتے بچا. مینیجر اسے نہ سنبھالتا تو شاید وہ گر جاتا. وہ عرفہ سے سوری کرنے لگا, لیکن میں نے عرفہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے باہر لے آیا. ابھی بھی وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی. غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا. جھٹ سے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا. آئی ایم سوری, بس مجھے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں تھا. آپ کو سچ مچ کہیں لگا تو نہیں ہے نا؟ کہنے لگی نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا. اگر آپ فوراً سے کھڑا نہ کرتے تو شاید پھر کوئی نقصان ہو جاتا. بار بار جس طرح سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں پہچان نہ جائے. میں نے کہا میرے خیال سے آپ کو واپس جانا چاہیے. کہنے لگی بس ایک سوال کا جواب دیں گے آپ مجھے؟ میں نے کہا جی پوچھیں. کہنے لگی آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کو اپنے لیے اتنا کیئرفل نہیں دیکھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے چائے مجھ پہ نہیں آپ پہ گری ہو, اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری دوستی نہیں ہو سکتی. آپ جیسا مخلص دوست شاید مجھے کبھی نہیں ملے گا. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بات آگے نہیں بڑھے گی, صرف دوستی تک رہے گی. میں نے کہا اور اگر بات آگے بڑھ گئی تو پھر آپ کیا کریں گی مس عرفہ؟ کیا مجھے بیچ راستے میں چھوڑ دیں گی؟ اس بار چپ ہونے کی باری اس کی تھی. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور لڑکی مجھ جیسے بد شکل سے شادی نہیں کر سکتی. میں پہلے ہی دل کا مارا ہوا ہوں. میں مزید اپنے دل پہ جبر نہیں کر سکتا. فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اگر بات آگے بڑھ گئی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ یہ کہہ کے میں آگے بڑھ گیا, اپنی گاڑی کے پاس جا کے رک گیا. میں نے پلٹ کے دیکھا, وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی, وہیں کھڑی ہوئی تھی. میں نے کہا عرفہ اس بار مجھے آپ کے فون کا انتظار رہے گا. یہ کہہ کے میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے جا چکا تھا. جس امتحان میں میں نے اسے ڈالا تھا اندر ہی اندر ڈر سا لگ رہا تھا. ہو سکتا ہے دوبارہ فون ہی نہ کرے, ہو سکتا ہے راستہ بدلنا چاہے, شاید میں اپنا آخری چانس گنوا دوں. کیونکہ کوئی بھی لڑکی ایسے نوجوان کو کبھی بھی جیون ساتھی تو نہیں بنا سکتی جو بد شکل ہو. بے شک میں ایسا نہیں تھا, بالکل ٹھیک تھا, لیکن اس کے سامنے تو ایک بدصورت انسان تھا. میں واپس اپنے آفس آ گیا, لیکن دل بہت بے چین ہو رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہی ہوگی, یا شاید میں نے جلدی کر دی. مجھے ابھی اسے اور وقت دینا چاہیے تھا, تھوڑا اور تڑپانا چاہیے تھا, تاکہ وہ میری محبت میں پاگل تو ہوتی. شاید میں ہوں ہی جلد باز, پہلے بھی جلد بازی میں ہی اپنا نقصان کر بیٹھا. ابراہیم اس کی نظر میں بہت برا انسان تھا. سالار کے روپ میں مجھے اتنی جلدی نہیں مچانی چاہیے تھی. ابھی تو ٹھیک سے ہماری بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی, ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی, اور میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا. مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہو رہا تھا, غصہ آ رہا تھا. اتنی جلدی تو کوئی لڑکی کسی عام سے نوجوان سے متاثر نہیں ہوتی, زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرتی, اور پھر ایک بد شکل انسان کے ساتھ وہ بھلا کیوں؟ اف, مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. بہرحال کہہ تو میں چکا تھا. رات کو بھی کافی دیر تک اس کے فون کا انتظار کرتا رہا, لیکن فون نہیں آیا. مجھے لگ رہا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے یہ چانس بھی گنوا دیا. پہلے لڑکی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہیے تھا. شاید مجھے اس کی بات مان لینی چاہیے تھی, دوستی کر لینی چاہیے تھی. اس کے دل میں میری جگہ بن جاتی تو پھر میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی. پتہ نہیں اب کیا کروں کیا نہ کروں. بات کی بعد میں دیکھی جاتی, اور میں کون سا سچ میں بد شکل تھا. میں نے اسے پتہ نہیں کتنے مشکل امتحان میں ڈال دیا. آخر کار اسے ایک دن پتہ تو چلنا ہی تھا کہ میں کون ہوں. پتہ نہیں کیوں لیکن میری بے چینی عروج پہ تھی.
کئی بار دل چاہا کہ عرفہ کو فون کر کے کہوں کہ میں نے کوئی شرط نہیں لگائی، لیکن پھر سوچا کہ نہیں، اس کی نظر میں جو تھوڑی بہت میری اہمیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آدھی رات یہی سوچ سوچ کے گزری، پتہ نہیں کب نیند آئی۔ اگلے روز بھی بے کلی سی تھی، ایک بے چینی سی، خود پر افسوس ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھے فون ہی نہیں کرے گی۔ 2 دن گزر چکے تھے، مجھ میں اتنا زیادہ چڑچڑا پن آ چکا تھا کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں ہر ایک کو کاٹ کھانے کو دوڑا تھا، قصور بھی اپنا ہی نظر آ رہا تھا۔ 2 دن سے ٹھیک سے میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ تیسری رات کو عرفہ کی کال آ گئی۔ پہلی بیل پہ میں نے فون اٹھایا۔ شاید بے چینی اور بے اختیاری اتنی زیادہ تھی کہ اس کے ہیلو کا بھی انتظار نہیں کیا۔ کہاں تھی تم 3 دن سے؟ تمہیں اندازہ ہے میں 3 دن سے کتنی بے چینی سے تمہارے فون کا انتظار کر رہا تھا؟ بے ساختہ میں شاید اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پایا۔ جملہ بولنے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے پھر غلطی کر دی ہے۔ کہنے لگی، سچ میں آپ میرے فون کا انتظار کر رہے تھے؟ کیا واقعی میں آپ کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہوں؟ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے کہا، نہیں، بس جواب کی جلدی تھی۔ میں آنکھوں میں وہ خواب نہیں سجانا چاہتا جو ٹوٹ جائیں۔ میں نے بڑی مشکل سے بات سنبھالی۔ کہنے لگی، میں نے آپ کی بات کے بارے میں بہت سوچا ہے، لیکن میرے خیال سے انسان کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بظاہر جیسا بھی ہو، کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ شخص اندر سے اچھا نہیں ہے تو ایسے خوبصورت نوجوان کا کیا کرنا؟ آپ کا اندر بہت خوبصورت ہے، احساس مند دل ہے، اس لیے اگر بات دوستی سے آگے بڑھ گئی تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے جواب نے جیسے میرے اندر ایک سکون سا بھر دیا۔ مجھے لگا میرے سارے مسئلے حل ہو گئے، حالانکہ مسئلے تو اب شروع ہوئے تھے۔ کہنے لگی، میں جلد بازی میں فیصلہ کرنے کی قائل نہیں ہوں، اس لیے 3 دن لگ گئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کوئی میرے لیے اتنا بے چین بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی بات سن کے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جواب کیا دوں۔ میں نے کہا، آپ شاید بہت اچھی ہیں اور شاید میں بہت جلد باز ہوں، جلد بازی میں بہت نقصان کرتا ہوں۔ فی الحال اب تو اپنا ہی کر رہا تھا، بس ایسی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ کچھ مختلف سی لگی، پتہ نہیں کیسے آپ سے یہ گلہ کر گیا، ورنہ میں ایسا ہوں نہیں۔ کہنے لگی، مجھے پتا ہے آپ اپنا آپ بہت چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مجھے اچھا لگا آپ کا یوں میرے لیے پریشان ہونا، یوں بےتاب ہونا۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا آپ کے دل میں میرے لیے اتنی اہمیت ہے؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ وہ میرے دل میں کتنی اہمیت رکھتی ہے، کس مقام پہ جا پہنچی ہے۔ میں بے وقوفی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے عرفہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دوستی کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بات اس سے آگے نہ ہی بڑھے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ ہماری بات اس سے آگے نہ بڑھے، تاکہ آپ کے لیے کوئی مشکل پیش ہی نہ آئے۔ کہنے لگی، چلیں ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے، لیکن میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی، ایک دوسرے سے انسان اپنی بات شیئر کر سکتا ہے، کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا، ہاں، اب آپ میری دوست ہیں تو کیوں نہیں جان سکتی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کی زندگی میں پہلے سے کوئی ہے یا نہیں؟ میری اس بات پہ وہ زور سے ہنسنے لگی۔ یہ کیوں پوچھا آپ نے؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی جاننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، میری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ مجھے اطمینان سا ہوا۔ پھر کہنے لگی، سالار، وہ کون تھا جس نے آپ کے چہرے کو بگاڑ دیا؟ میں نے کہا، میری منگیتر کا عاشق۔ آسیہ سے پہلے میری دوستی ہوئی، پھر محبت، اس لیے اس نے منگنی ختم کر لی۔ ہم دونوں ہی خوش تھے۔ وہ کہتی تو یہی تھی کہ ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس کا منگیتر اسے پسند کرتا تھا، اس لیے ایک بار میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب ریڈ لائٹ پر کوئی میری فرنٹ سیٹ کا لاک کھول کر بیٹھ گیا۔ اس شخص نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہاری وجہ سے آسیہ نے میرے رشتے سے انکار کر دیا۔ بہت گھمنڈ ہے اسے کہ تم مجھ سے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہو۔ میں کسی بھی صورت آسیہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں تو ٹھیک سے سمجھ بھی نہیں پایا تھا
جب اس نوجوان نے ایک شیشی کھول کر اس کے اندر موجود پانی نما چیز میرے منہ پہ پھینک دی۔ میرا منہ جلنے لگا۔ میری چیخو پکار سن کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ وہ نوجوان جا چکا تھا۔ میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ہوش آیا تو آنکھیں بج گئی تھیں مگر چہرہ… میں نے ایک جھوٹی کہانی سنائی اور عرفہ میری کہانی سن کے رو رہی تھی۔ اس کی آواز میں نمی تھی، حالانکہ وہ ایک جھوٹی کہانی تھی۔ میں اس کے رونے پہ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا تم رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا آپ کو جب آپ کے چہرے پہ تیزاب پھینکا گیا ہوگا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا۔ وہ یوں رو رہی تھی جیسے پتہ نہیں میری تکلیف اسے محسوس ہو رہی ہو۔ میں حیران تھا کیونکہ وہ سسکیوں سے رونے لگی۔ میں اپنی جگہ سے ہل کے رہ گیا۔ میں نے کہا عرفہ پلیز رونا بند کریں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنے اندر پشیمانی سی ہوئی۔ میرے جھوٹ پہ وہ سسکیاں لے لے کے رو رہی تھی۔ کہنے لگی نہیں میں سمجھ سکتی ہوں، تیزاب کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حالانکہ میں نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں نے سائنس سے میٹرک پاس آؤٹ کیا تھا، اس لیے مجھے پتا ہے کہ اسے ذرا سا بھی ہاتھ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے۔ میری ایک انگلی پہ لگا تھا، اس کی جلن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور آپ کے تو پورے چہرے پہ وہ میرے اس غم میں رو رہی تھی جو مجھے ملا ہی نہیں تھا، اور وہ روئے جا رہی تھی۔ میرے اندر جیسے ادھم سا مچ گیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کو چپ کیسے کرواؤں۔ میں نے کہا اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیوں رو کے مجھے شرمندہ کر رہی ہیں؟ آپ کیا چاہتی ہیں میں آئندہ آپ سے بات نہ کروں؟ میرے ان الفاظ نے جیسے اس پہ اثر کیا۔ کہنے لگی نہیں یہ بات نہیں ہے۔ شاید اس نے اپنے آنسوؤں پہ بند باندھا تھا۔ میری بے چینی کا یہ عالم تھا، بس نہیں چل رہا تھا میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں میں جذب کروں، یا اس کے آنسوؤں کو اپنی پلکوں سے اٹھاؤں جو میرے لیے بہہ رہے تھے۔ اتنی محبت کرتی تھی وہ مجھ سے، میرے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات کا بڑھ جانا لازم سی بات تھی۔ کہنے لگی میں آپ سے پھر بات کروں گی، مجھ سے ابھی بات ہی نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ فون بند کرتی میں نے کہا عرفہ پہلے وعدہ کرو کہ روگی نہیں پلیز، میں بہت گلٹ فیل کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہوتا کہ میری بات سن کر تم روگی تو میں باخدا کبھی نہیں بتاتا۔ ایک تو میں نے اسے جھوٹ بولا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جب اسے سچ پتا چلے گا تو اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ شاید میرا گلا دبا کے مجھے جان سے مار ڈالے گی، پتہ نہیں کیا کرے گی۔ سوچ کے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میں جو یہ ڈرامہ رچا رہا تھا تاکہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکوں، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہوں، لیکن خود کو روک اس لیے نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ میرے لیے رو رہی تھی، میرے لیے بےتابی دکھا رہی تھی۔ میرے بات نہ کرنے پہ اسے بے چینی ہوتی تھی، میرے لیے الگ جذبات رکھ رہی تھی، میری الگ پہچان سے وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں جانتا تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ غلط ہے، لیکن مجھے کرنا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اس کی چاہت کو دیکھوں، اس کو اپنے لیے بے چین دیکھوں۔ شاید آپ لوگوں کو غلط لگ رہا ہوگا، لیکن اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی محبت سے پالا پڑا ہو تو وہ میری کیفیت کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ جان کر کہ میں جھوٹ بول رہا تھا، غلط کر رہا تھا، لیکن میں کر رہا تھا۔ اب مجھے یہ کرنا تھا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ میں جان بوجھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا کہ جب مصیبت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ ابھی تو میں اس کی محبت کا امرت گھونٹ گھونٹ پینا چاہتا تھا۔ وہ فون بند کر چکی تھی، مجھ سے یہ وعدہ کر کے کہ روئے گی نہیں۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت سے خوف آ رہا تھا کہ جب اسے سچ پتہ چلے گا۔ پھر اپنے دل کو بہلانے لگا کہ اس وقت وہ میری محبت میں اتنی آگے نکل چکی ہوگی کہ واپسی کا اس کے پاس راستہ ہی نہیں ہوگا۔ میں اس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ چھوڑوں گا ہی نہیں تو یقیناً میرے پاس آنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ اسے سالار سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ ابراہیم کی نفرت اس کے سامنے بے معنی ہو جائے گی، اور پھر اسے میری اصل پہچان کے ساتھ مجھ سے محبت کرنی پڑے گی، اور وہ کرے گی۔ اس سوچ نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں شاید اپنے آپ کو خود ہی مطمئن کر رہا تھا۔ اگلے روز اس کا فون آیا، کہنے لگی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔
میں نے کہا نہیں، میں روز روز ملاقات نہیں کر سکتا۔ دوسری جانب میں شیخ عبداللہ کو انکار کر چکا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا۔ وہ کئی بار پوچھ چکا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں نے بس اس کا چیک اسے دے دیا، اس کے سامنے ایگریمنٹ پھاڑا اور میں چلا گیا۔ شیخ عبداللہ کو اس بات پہ غصہ بھی بہت آیا۔ کہنے لگا سائن کرنے کے بعد، سب کچھ فائنل کرنے کے بعد تم کیسے ایگریمنٹ سے پھر سکتے ہو؟ میں نے کہا تو پھر کیا کر لو گے تم؟ نہیں کرنا تمہارا کام، جب کسی اور سے کروا لو۔ وہ کہنے لگا اگر پیسے کم لگ رہے ہیں تو اپنا ریٹ بتاؤ۔ میں نے کہا او مسٹر ابراہیم، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، موڈ ہوگا تو مفت میں کر دوں گا، موڈ نہیں ہوگا تو کروڑوں بھی میرے پیروں پہ نچھاور کر دو گے تو نہیں کروں گا، اور مجھے تمہارا کام نہیں کرنا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ یہ کام عرفہ کو دے دے۔ وہ کہنے لگا تم جیسا 2 ٹکے کا نوجوان مجھے اکڑ دکھائے گا، شیخ عبداللہ کو؟ تم جیسے 101 لوگ موجود ہیں یہاں، وہ تو میں نے تمہیں عزت دی۔ میں نے کہا تو مت دو، مجھے چاہیے ہی نہیں۔ میں شیخ عبداللہ سے اچھی خاصی بگاڑ چکا تھا، جانتا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ میرا باپ میرا سر پھاڑ دے گا اور میری خالہ میرے خلاف میرے باپ کو مزید بھڑکائے گی۔ میرے گھر میں ایک جنگی ماحول شروع ہو جائے گا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے کام نہیں دے گا تو عرفہ کو دے گا، اور اب مجھے اپنی اصل پہچان کے ساتھ عرفہ کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ جب میں لڑ جھگڑ کے گھر پہنچا تب تک شیخ عبداللہ میرے باپ کو اچھی خاصی سنا چکا تھا۔ وہ غصے سے بھرے پڑے تھے۔ میں گھر آیا تو ایک زوردار تھپڑ نے میرا استقبال کیا۔ لاؤنج کا دروازہ عبور کرتے ہی تھپڑ میرے منہ پہ پڑا۔ میرے والد کہنے لگے یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم، تمہارا دماغ 7ویں آسمان کو کیوں چھونے لگتا ہے؟ تم نے شیخ عبداللہ سے بگاڑ لی۔ تم جانتے ہو کتنی مشکل سے میں نے اسے قائل کیا تھا۔ یہ ایک کانٹریکٹ نہیں تھا بے وقوف، وہ پتہ نہیں ہمیں ایسے کتنے کانٹریکٹ دے دیتا، ہمیں کروڑوں کا نہیں ہمیں اربوں کا منافع ہو سکتا تھا۔ میرے باپ کی یہ حالت تھی کہ اپنے ہی بال نوچنے لگتا۔ انہیں شاید مجھ سے اتنے بڑے نقصان کی امید ہی نہیں تھی، اور سچ پوچھیں تو مجھے پرواہ تک نہیں تھی۔ میری خالہ کہنے لگی ہمدان ادھر آئیں، آپ کمرے میں آئیں، آپ کو پتہ ہے نا آپ کا بی پی شوٹ ہو جائے گا۔ بی پی کی 2 میڈیسنز میں آپ کو دے چکی ہوں، لیکن آپ کا بی پی کنٹرول نہیں ہو رہا۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے۔ میں نے کہا ڈیڈ آئی ایم سوری۔ کہنے لگے الو کے پٹھے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تم جانتے ہو اس نے ہمیں کانٹریکٹ سے نکال کے کسے دیا ہے؟ اس نے اس سکندر شیخ کو، جو کل تک ہمیں رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے فارم ہاؤس کی کامیابی نے میرا سینہ چوڑا کر دیا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا کہ تم سے میری خوشی برداشت ہی نہیں ہوتی۔ اب تو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی تمہارے کلیجے میں۔ کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں عبداللہ کے ساتھ بگاڑنے کی؟ میرے دل کو یہ اطمینان ہو چکا تھا کہ کانٹریکٹ عرفہ کو ملا ہے۔ میں نے کہا ڈیڈ، ایسے کئی شیخ ہیں جو اپنا پیسہ لگانا چاہتے ہیں، اور میں آپ کو شیخ عبداللہ کا نیم البدل ڈھونڈ دوں گا۔ آپ پلیز ہائپر نہ ہوں، اپنا بی پی ہائی نہ کریں۔ میں نے جیسے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ کہنے لگے خبردار، مجھے چھونے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ جب تک تم شیخ عبداللہ جیسا میرے سامنے لا کر کھڑا نہیں کرتے، اپنی شکل میرے سامنے سے گم کر لو، ورنہ میں یا تو تمہارا گلا گھونٹ دوں گا یا اپنا۔ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے۔ چہرہ غصے اور بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے سرخی مائل ہو رہا تھا۔ مجھے اپنے والد کے لیے برا بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا ڈیڈ پلیز ریلیکس۔ کہنے لگے دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ دھاڑے تھے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسی وقت میرے دوسرے موبائل پہ عرفہ کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا تم اور مجھے کال کر رہی ہو؟ شاید غلطی سے میرا نمبر مل گیا ہے۔ کہنے لگی تمہیں ایک خوشخبری سنانی تھی۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ خوشخبری میری ہی تو دی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ اس نے مجھے فون کیا تھا۔ میں نے کہا کیا خوشخبری؟ کہنے لگی شیخ عبداللہ کو شاید اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کہہ رہا تھا وہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ ڈیل کرنا چاہتا ہے، اسے تمہارے کام میں کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے کہا اوہ کنگریچولیشنز، دیکھو پوری محنت کرنا،
یہ کانٹریکٹ تمہارے ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے. اگر میری مدد کی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے. میں نے بڑی مفاہمت سے بات کی. کہنے لگی تمہاری مدد لوں گی میں. عرفہ پہ ابھی اتنے برے دن نہیں آئے. میں نے کہا لیکن مجھے بہت خوشی ہوگی اگر تم مجھ سے مشورہ لو. یقین جانو میں تمہاری بہت مدد کر سکتا ہوں. اتنی مدد کر سکتا ہوں کہ تمہارا بنا ہوا فارم ہاؤس اس شیخ عبداللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ اگلے 2 سال کا کانٹریکٹ وہ تمہارے ساتھ کرے گا. تمہارا فائدہ ہے. دیکھو مل کے کام کرنے سے برکت ہوتی ہے. چھوڑو پچھلی باتیں، ختم کرو ناراضگی. کہنے لگی تمہارے ساتھ میں 5 منٹ بیٹھنا گوارا نہیں کرتی. کام کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سنا تم نے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تم یہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں. میں بنا تمہاری مدد کے تمہیں یہ فارم ہاؤس ماسٹر پیس بنا کے دکھاؤں گی کہ تم بھی دیکھتے رہ جاؤ گے. تم نے عرفہ سکندر کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں، بیسٹ آف لک. وہ فون بند کر چکی تھی. وہ بہت خوش تھی اور اس کی خوشی پہ میں بہت خوش تھا. اپنے باپ کا تھپڑ بھی تکلیف نہیں دے رہا تھا. تبھی دوسرے موبائل پہ عرفہ کا پھر سے فون آیا جس کی نظر میں سالار تھا. میں نے فون اٹھایا. کہنے لگی آپ کو ایک بہت مزے کی خبر سنانی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ وہ ایک دم چپ ہوئی. کہنے لگی آپ کا لہجہ، آپ کی آواز، میں شاید جلدی میں اپنی آواز بدلنا بھول گیا تھا. میری تو جان نکلی کیونکہ